اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی صحت ٹھیک رہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ عمر میں بھی صحت مند رہے۔ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں اہم ہیں۔ ان میں سے ایک ہم بستری بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی صحت اور تندرستی زیادہ عرصے تک قائم رہے تو اس کو چاہیے کہ صبح اور رات کو کھانا کھایا کرے، قرض سے سبک دوش رہے، ننگے پاؤں نہ پھرا کرے، اور عورت سے قربت یعنی ہم بستری کم کیا کرے۔ ویسے بھی شریعت نے ہر عمل میں اعتدال کو پسند کیا ہے، یعنی میانہ روی کو پسند کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بستری کے معاملے میں اعتدال کا پیمانہ کیا ہے؟ اس بارے میں حکماء کی رائے ہے کہ اگر آپ نے حسین و جمیل عورتوں کا نظارہ نہیں کیا، فحش باتیں نہیں کی، ننگی عورتوں کی تصویریں نہیں دیکھی، بلکہ حقیقتاً آپ کو ہم بستری کی خواہش ہوئی اور آپ کی بیوی بھی راضی ہے، تو ایسی ہم بستری سکون کا سبب ہوتا ہے، اور اس کے خلاف ہم بستری کرنے سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ایک ہم بستری کے بعد دوسری ہم بستری میں کتنا وقفہ ہو، اس بارے میں ہر آدمی کو اپنی طاقت کا لحاظ کرتے ہوئے ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ یا 1 ماہ میں ایک بار کرنا مناسب ہے۔ یہ وقفہ موجودہ دور کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اچھی اور طاقتور غذائیں ہر ایک کو میسر نہیں ہے۔ حضرت مولانا سعید الدین عثمانی رحمہ اللہ نے رفاہ المسلمین میں لکھا ہے کہ 4 روز کے عرصے میں 1-2 بار ہم بستری کیا کرے، اور اگر عورت کی خواہش ہو تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نہ کرے عورت کی طبیعت کسی اور کی طرف راغب نہ ہو جائے، ورنہ کثرت جماع سے پرہیز صحت کے لیے مفید ہے۔ کثرت جماع کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سرعت انزال کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا ایک ہی بستر پر سونا اگرچہ شرعاً جائز ہے، مگر ہمیشہ ایک ساتھ سونا بھی کثرت مباشرت کی طرح نقصان دہ ہے، اور اس سے بھی مردانہ کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور مجھے حوصلہ دینے کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔